بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے نام جن کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف نام ہیں جن کا مطلب بھی تقریباً ایک ہے، القادر، المقتدر، القدیر۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام جن کا مطلب وہ قدرت رکھنے والا، وہ مقتدر اور وہ ہر شے پر قادر، یعنی یہ تین نام، ان کے ذریعے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، کیونکہ شاید کوئی بندہ جس کو اس کی ضرورت ہو، ان الفاظ کی اسے ضرورت ہو، اس کے ایمان کو بوسٹ ہونے کی ضرورت ہو، شاید یہ کسی کے کام آ جائے۔ آج میں نے ایک بہت ہی بہترین واقعہ سنا جسے سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا، اور میں نے سوچا اور میرے دل میں خیال آیا کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں، جو ہمارے بھروسے کو جو کہ اللہ پر ہونا چاہیے اس کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ واقعہ ہے قاضی ابو بکر رحمہ اللہ علیہ کا۔ وہ ایک بہترین متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ مکہ مکرمہ گئے حج کے لیے، کچھ دن وہاں پہ رہے کیونکہ وہ امیر نہیں تھے اور اتنا ان کے پاس مال نہیں تھا کہ بہت زیادہ دنوں کے لیے وہ گزر اوقات کر سکتے۔ تو کچھ دنوں کے بعد ان کے پاس سامان ختم ہو گیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ اس سے کچھ خرید کر کھا سکیں۔ تو ابھی وہ ان گلیوں میں ہی تھے، مکہ کی گلیوں میں، تو انہیں ایک پوٹلی سی ملی، انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت اور مہنگا ترین ہار تھا، اور ایسا ہار تھا جو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایسا ہار نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے لے کے گھر آ گئے۔ پہلے تو انہیں خیال آیا کہ میں اسے بیچ کے، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مسافر بھی ہوں، تو مجھے یہ چیز ملی ہے تو میں اسے بیچ کے تو کچھ خرید لیتا ہوں۔ لیکن بعد میں انہیں خیال آیا کہ پہلے میں اس کے بارے میں کچھ پتہ کر لیتا ہوں، شاید کوئی پوچھنے کے لیے آ جائے۔ وہ اسی غرض سے اپنے اس کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مکہ کی گلی میں ایک بزرگ ہیں جو اس انداز میں چل رہے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی چیز گم ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میرا ایک ہار گم ہو گیا ہے میرے اہل خانہ کا، تو جس بندے کو ملا ہے اگر وہ مجھے دے دے تو میں 500 درہم اس کو دوں گا۔ یہ ابو بکر یہ سن رہے تھے بات، اور انہوں نے ان بزرگ سے بات کی اور انہیں کہا کہ آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا ہار، اہل خانہ کا ہار گم ہوا ہے، تو اگر کوئی مجھے دے دے وہ واپس جس نے لیا ہے تو میں اس کو 500 درہم دوں گا۔ وہ انہیں لے گئے اپنے کمرے میں کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ کمرے میں جا کے انہیں بٹھایا اور ان سے بات کرنا شروع کی، اور ان سے کہا کہ مجھے صرف 3 نشانیاں اس کی بتا دیں، اگر وہ صحیح ہوئیں تو وہ ہار آپ کو مل جائے گا۔ پہلی نشانی کہ وہ کس پوٹلی میں بند ہے، یعنی کس رنگ کا وہ کپڑا ہے، کس چیز سے وہ بندھی ہوئی ہے، اور کس قسم کا وہ ہار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ریشم کی پوٹلی ہے، ریشم کے دھاگے سے اوپر سے وہ بندھی ہوئی ہے، اور وہ جو ہار ہے اس میں 12 بہت ہی قیمتی جو ہیں نگینے لگے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ تینوں نشانیاں دیکھیں تو وہی پائیں نشانیاں، انہوں نے انہیں ہار واپس کر دیا، دے دیا انہیں ہار۔ انہوں نے کہا آپ اپنی رقم لیں، انعام کی رقم جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوں گا جس نے بھی مجھے ہار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ نیکی اپنے اللہ کے لیے کی ہے، کیونکہ میں اپنے اللہ سے اس چیز کا اجر چاہتا ہوں، آپ سے نہیں۔ آپ کا یہ ہار تھا، آپ لے جائیں۔
وہ ہار واپس لے کر وہ بزرگ چلے گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ٹائم وہاں پہ رہے، اور پھر انہوں نے اپنا ارادہ بدلا کہ وہ واپس ہند جانا چاہتے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کریں گے اور واپس جائیں گے اور اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزاریں گے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ سمندری راستے سے جا رہے تھے۔ سمندر میں جیسے ہی وہ اپنی کشتی پہ بیٹھے تو کیا ہوا کہ درمیان میں ہی کوئی طوفان آ گیا۔ طوفان ایسا تھا کہ وہ کشتی بالکل ختم ہو گئی، اور سارے جو لوگ ہیں کچھ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، اور کچھ جو ہیں وہ بچ گئے۔ ان کے ہاتھ کوئی ایک لکڑی سی آ گئی اور وہ اس کے اوپر تیر کر ایک کنارے پر پہنچے۔ جیسے وہ کنارے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا کوئی جزیرہ ہے، نما جگہ ہے جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، چھوٹا سا ایک گاؤں نما جگہ ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ جا کے ان سے سلام دعا کیا اور دیکھا کہ وہاں پہ مسجد بھی ہے، تو مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور اتنا خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے ان سے بات چیت کرنا شروع کر دی، ان سے پوچھنا شروع کر دیا آپ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کہانی بتائی، اور اس کے بعد انہیں بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنا اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، آپ امامت کروایا کریں اور ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور ہمارے بڑے جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں انہیں بھی قرآن کی تعلیم دیں، تو آپ اسی طرح اسی مسجد میں رہنا شروع کر دیں۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا اور لوگ بھی انہیں بہت اچھا سمجھنے لگے، ان کی عزت و احترام کرنے لگے، کیونکہ لوگ ان کے کردار سے، اعلیٰ اخلاق سے واقف ہو چکے تھے۔ تو پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا، میں نے واپس اپنے ملک میں جانا ہے، اور وہاں پہ میں نے اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنی ہے، اپنا کوئی کام کرنا ہے، اور میں نے شادی کرنی ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا تو انہیں محسوس ہوا پہلے کہ اب اتنا اچھا ہمارا ان کے ساتھ بن گیا ہے، اور اتنی ہم ان سے تعلیم لے رہے ہیں، اور اتنا یہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری اتنی زیادہ مطلب ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کی یہ مرضی، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ہی یہاں پہ آپ کو کام بھی دیں گے اور آپ کو شادی بھی کروا دیں گے۔ تو وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ اگر اس طرح آپ کریں گے تو ٹھیک ہے کہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق یہاں پہ گزار سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ایک لڑکی ہے، اس کا جو والد ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور وہ لڑکی بڑی امیر یعنی باپ کی بیٹی ہے، لڑکی بہت زیادہ امیر ہے، تو اس سے آپ کی شادی کروائیں گے۔ جب انہوں نے یہ معاملات طے کیے اور شادی ہو گئی، تو پہلے ہی دن جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا عروسی لباس میں، تو انہوں نے دیکھا اور وہ حیران ہو گئے کہ وہ جو ہار تھا، وہ جو وہاں پہ انہیں ملا تھا مکہ میں، وہ ہار اس لڑکی نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو چونک گئے، لیکن اس لڑکی سے پوچھا نہیں، اپنی بیوی سے پوچھا نہیں، کہ بڑے انہوں نے کہا کہ شاید اس سے لگے کہ میں کوئی اسے شاید یہ لگے کہ میری اس کے ہار پر نظر ہے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش سی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا اس ہار کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی بتایا کہ یہ ہار مجھے مکہ میں ملا تھا، اور ایک بزرگ انسان تھے جنہوں نے اس ہار کو وصول کیا تھا مجھ سے، تو وہ لوگ جو جیسے انہوں نے سنا تو انہوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، یعنی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو تھے ابو بکر، انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ اب وہ انسان ہے، یہ بزرگ جو تھے جن کا یہ ہار تھا، یعنی اس جو لڑکی ہے ان کے جو باپ ہیں، وہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور متقی انسان تھے، اور وہ جب وہاں پہ حج کر کے واپس آئے تھے نا یہاں پہ، تو انہوں نے بیان کیا تھا کہ مکہ میں ایک بہت ہی پارسا اور بہت ہی متقی انسان ہے جس کو یہ ہار ملا تھا، میری خواہش ہے کہ اگر میری بیٹی کی شادی ہو تو اس شخص سے ہو۔ تو آج دیکھیں کہ ان کی جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی، اور آپ کی شادی جو ہے اس لڑکی سے ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھیں اللہ کے لیے جو نیکی کی تھی، اللہ نے کیسے انہیں اس دنیا میں بھی اس کا اجر دیا۔
پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ وقت ہمارا اسی طرح معمول کے مطابق گزرتا گیا، لیکن زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا کہ جب ہمیں اس ہار کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی ہمیں پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی، تو ہمیں وہ ہار بیچنا پڑا۔ تو بیوی کی رضامندی سے جب انہوں نے اس ہار کو بیچا تو وہ 5,000 درہم کا بکا، یعنی اس وقت 5,000 درہم کا بکا۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ 500 درہم جو ہیں انہوں نے چھوڑے تھے کہ مجھے اللہ سے اس چیز کی اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کیا ہے، اللہ کے لیے یہ نیکی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 500 کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں 5,000 درہم دیے۔ تو جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، پھر اللہ بھی آپ کو خوش کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا متقی انسان بنائے اور ایسا توکل کرنے والا بنائے کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے۔ آمین ثم آمین۔